مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام معزز سامعین، اللہ رب العزت نے انسانیتیں بڑے احسان فرمائیں، بڑی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں. اتنا فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میرے انہیں نعمتیں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنے انعام اللہ رب العزت نے ساکوں تھوکو عطا فرمائیں. دو نعمتیں دا اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ذکر فرمائے. خاص طور تے اللہ نے او نعمتہ عطا فرمائیں جنہ اللہ نے ذکر فرمائے. انہیں جو پہلی نعمت فرمایا سورہ حجرات دے اندر بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان، اللہ رب العزت نے تھوڑے تے احسان فرمائے کہ تھوکو اللہ نے ایمان علی مبارک دولت عطا فرمائی ہے. بہت بڑی دولت ہے. اللہ نے ایمان علی دولت عطا فرما کے احسان جتائے. اور دوجے احسان دے بارے سورہ آل عمران دے اندر فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے ایمان والو، اللہ نے تھوڑے تے احسان فرمائے کہ تھوڑے کولو رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو عطا فرمائے جرا انہیں دے سامنے اللہ دی آیات پڑھ کے تلاوت کر کے سنویں دے اور انہیں کو تعلیم دینے، تزکیہ کرنے، انہیں کو کتاب اور حکمت دی تعلیم دینے، جبکہ این کے پہلے لوگ کھلی گمراہی دے اندر مبتلا ہیں. تو انہیں دو نعمتیں کو علیہ وسلم دی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری کے پہلے ساری دنیا جہالت دی تاریکی دے اندر مبتلا ہے. اس وقت جتنے مذہب ہیں کوئی مذہبی اپنے مذہب تے اپنے صحیح تعلیمات تے قائم کہنا، حتیٰ کہ یہودی اے بھی اپنے دین کو مذہب کو چھوڑ چکے ہیں، چند رسمہ اپنا کے اپنا دین بڑھائی کھڑے ہیں انہیں کو. اور ایویں عیسائی بجائے توحید دی عقیدہ تثلیث کو قائم کر چکے ہیں. خدا ہی کون دی بجائے ترائے خدا دے قائل تھی چکے ہیں. اور ایویں مجوسی اللہ دی بجائے بھا کو خدا بڑھائی کھڑے ہیں. اور ہندو مذہب سب کے زیادہ بت پرستی دے اندر مبتلا ہے. اور عربی دا اے حال ہے کہ جہالت دی وجہ کے ساری دنیا دے اندر ہر طرح دی خرابی انہیں دے اندر پائی ویندی ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور آپ دی تشریف آوری کے پہلے ساری دنیا، سارا عرب بت پرستی اور شرک دے اندر مبتلا ہا. عرب دے لوگ اگرچہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا متبع، ابراہیم علیہ السلام دا پیروکار سمجھتے ہیں،
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی توحید دی دعوت اور اپناون تے لگی اور شرک دی نفی اور انکار تے لگی، جبکہ انہیں دا منن اور انہیں دا اتباع، انہیں دی ملت دی اتباع دے دعوے داریں دا اے حال ہا کہ وہ شرک اور بت پرستی دے اندر مبتلا ہیں۔ خانہ کعبہ جرا ابراہیم علیہ السلام نے ہک اللہ دی عبادت واسطے تعمیر کیتا، تو انہیں لوگوں نے یہ حال ہے کہ وہ خانہ کعبہ جرا ہک اللہ دی عبادت واسطے تعمیر کیتا گیا، انہیں اندر 360 بت رکھ کے انہیں دی پوجا چاٹ کیتی ویندی ہے، اور عدل و انصاف دا اے عالم ہا کہ دنیا دے اندر لا قانونیت اور ظلم دا سکہ چلدا پیا ہا، کوئی قانون نہ دی شے کہ نہ ہے، طاقتور واسطے قانون بیا ہا، کمزور واسطے قانون بیا ہا۔ اگر امیر دولت مند مارے وجہ ہا، انہیں مقابلے کہیں افراد کو، کتنے افراد کو مار دیتا وینا ہا، لیکن اگر کوئی کمزور ماریا وجہ ہا تو انہیں مقابلے دے اندر چند ٹکے دے کے ظلم تے مٹی پا دیتی ویندی ہے۔ اور امن و امان دی صورت دا اے حال ہا کہ قافلے دے قافلے کو لٹ گدا وینا ہا، اور کوئی پوچھنے والا کہنا ہوندا ہا، بے گناہیں کو قتل کر دیتا وینا ہا، اور چھوٹی چھوٹی گالی تے سالہ سال لڑائی راندی ہے، تیرے گھوڑے نے میرے گھوڑے کے قدم پہلے کیوں چاگ دے، ایک قدم اگو کیوں ودھ گئے، تیری سواری نے گھوڑے نے میرے گھوڑے کے پہلے پانی کیوں پی گی دے، اتنی چھوٹی چھوٹی گالی تے سالہ انہیں دی لڑائی جاری تھی ویندی ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کے قبل مدینے دے انصار دے دو قبیلے اوس اور خزرج، انہیں دے درمیان 120 سال کی لڑائی جاری ہے۔ اندازہ کرو اتنی جہالت، حتیٰ کہ مرن والا یہ وصیت کر کے وینا اپنی اولاد کو کہ فلاں قبیلے اور قوم دے نال ساری لڑائی ہے، کئی صورت جو انہاں نال صلح نہ کرائے، اور انسانی حقوق دے اے عالم ہا کہ عورت دی انہیں دے ہاں کوئی عزت کہہ نہیں ہوندی، عورت بھید بکرے دی طرح باقی مول و دولت دی طرح وراثت دے اندر تقسیم کیتی ویندی ہے، اور ایک بندہ جتنا مرضی چاہے خواتین اپنے ہاں جمع کر کے کوئی حقوق کہنا نہ ہوندے، نہ زندگی دے اندر انہیں دا کوئی حق ہے، اور نہ ہی مرن دے بعد وراثت دے اندر انہیں دا کوئی حق سمجھا ویندہ، بلکہ انہیں اپنے ہاں ایک اصول قائم کر گیا، یا اصول اے بنا گیا کہ جیرا بندہ گھوڑے دی پشت تے بہے کے دشمن دا مقابلہ کر کے مال غنیمت جمع کرن دی صلاحیت رکھ دے، وہ وراثت دا حقدار بن سکتے۔ چنانچہ انہیں اپنے عورتیں کو اور چھوٹے بالیں کو اور یتیمیں کو وراثت کے محروم کر رکھا، اور انہیں دے ہاں اگر بیٹی پیدا تھی وجہ تو ایک بہت زیادہ آر محسوس کرنے ہیں، اور لوگی کے چھپتے پھر دیں کہ لوگ آر دیسن، لوگ تانا دیسن کہ انہیں ہاں بیٹی پیدا تھی ہے، تو اللہ معاف کرے اون وقت تک انہیں کو چین نہیں آنا جب تک اپنی معصوم لخت جگر بیٹی کو اپنے ہتھے دے نال زمین دے اندر دفن نہ کر دے بنا۔ الغرض پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری کے پہلے ساری انسانیت، صرف عرب نہیں، ساری انسانیت طرح طرح دے ظلم و ستم دے اندر
طرح طرح دی جہالت، نادانی اور بے وقوفی دے اندر مبتلا ہے۔ مورخین نے اون دور دی جہالت کو، اون دور دے ظلم و ستم کو طرح طرح دے طریقے دے نال، الفاظ دے نال نقل کیتے، لیکن سارے کے خوبصورت تبصرہ جرا اللہ دے کلام نے، قرآن مجید نے بیان فرمائے وہ عجیب ہے۔ چند الفاظ دے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کے قبل تمام دور جہلیت دی جتنے ظلم و ستم، معاشرتی برائیاں پاتے ہوئے بیان، سارے کو اللہ دے قرآن نے چند الفاظ دے نال تعبیر فرما کے سارا انہیں دا جرے اخلاقی برائیاں سارے کو واضح فرما دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ دا قرآن فرمائے نے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ بس کیا مطلب کہ انہیں لوگوں دے اندر اتنی اخلاقی پستی، اتنی برائیاں پیدا تھی چکے ہیں کہ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ اے لوگ بھا دے کنارے تے پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ نے اپنا پیغمبر علیہ السلام مبعوث فرما کے انہیں کو اون جہالت اور بھا دے اندر ڈھاون کے بچا کی دے۔ کنارہ ہونے نا، کنارہ کتنا کمزور ہو دے، کنارہ دن جی میں دریا واندہ پہ، ندی واندی پہ، سمندر واندہ پہ، نال دے دریا واندہ پہ ہوئے تو نال کنارے دے جری مٹی ہوندی ہے، دریا دا پانی او کو وہا کے گھن میں دے، او تو بعض اوقات دیکھنے مل دے کہ صرف خالی ایویں مٹی کھڑی ہے، صرف قدم رکھن دی دیر ہوندی ہے، اور بندہ انہیں تے جو ہی قدم رکھے انہیں ڈھاون کوئی دیر نہیں لگ دی، وہ فوراً ڈھائپ اسے دریا دے اندر۔ یہ فرمایا ایسے کنارے دے اتے کھڑے تھے، اللہ نے اپنا نبی مبعوث فرما کے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو بھا دے اندر ڈھاون کے بچا کے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت کے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے، آپ دی تشریف آوری دے آثار شروع تھی چکے ہیں۔ جی بارش آمن کے پہلے ٹھڈی ہوا چل دی ہے، اور جی موسم بہار آمن کے پہلے موسم بہار دے آثار نمایاں تھیون شروع تھی ویندن۔ تیمیں چند واقعات ایسے نمودار تھے جنہیں پتہ دیتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تھی ہمارے لیے، ایسی شخصیت دی آمد تھی ہمارے لیے جیری رحمت سراپا رحمت ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت کے 50 یا 55 دیوار قبل ایک واقعہ پیش آئے اصحاب فیل دا، جنہیں تے اللہ نے قرآن مجید دے اندر پوری ایک چھوٹی سورت الفیل نازل فرمائی۔ یمن دا حاکم بادشاہ ابرہا اپنی فوج لشکر ہاتھیاں سمیت گھن کے آئے اللہ دے گھر کو، بیت اللہ کو ڈھواون دے ارادے نال۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا خواجہ حضرت عبد المطلب انہیں کو آکھے کہ یہ اللہ دا گھر ہے، اللہ رب العزت خود اپنے گھر دی حفاظت فرمائے سی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر دی ای طریقے نال حفاظت فرمائی کہ اپنے چھوٹے پرندے بھیج کے انہیں دے منہ دے اندر چھوٹے چھوٹے چھوٹی کنکریٹیاں کنکر انہیں دے منہ دے اندر ہیں، اور اللہ نے انہیں کنکرے کے برود الکم کی دے۔ سارے لشکر کو اللہ رب العزت نے انہیں دے ذریعے تباہ فرمائے۔ تب مفسرین نے یعنی سیرت نگارے نے جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کو بیان فرمائے، انہیں این واقعے کو نقل کر کے فرمائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بیت اللہ دی حفاظت فرما کے، قریش دی مدد فرما کے، ابرہا دے لشکر کو تباہ فرما کے گویا اے اشارہ فرمائے کہ ہن بیت اللہ کو ہک دی عبادت دے نال
آباد کرنا لا آندا پے جرا بیت اللہ کو ٹھیک اللہ دی عبادت دے نال آباد فرمے سی. ربیع الاول دا مہینہ 23 اپریل اور 571 عیسوی جڑے ویلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت تھی ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے تشریف آوری دے 570 سال بعد حضور پاک دنیا دے اندر تشریف فرماوین. مسند احمد دی روایت ہے کہ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے کہ جیرے ویلے میں اپنی اماں حضرت آمنہ دے پیٹ دے اندر آمی اون ویلے میری اماں جی نے ایک نور اپنے جسمی چوں نکلدا ہویا ڈٹھے. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے میری اماں نے اپنے جسمی چوں نور نکلدا ہویا ڈٹھے. اون نور دی وجہ کے شام تک دے محلات روشن تھی گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا طبقات ابن سعد دے اندر فرمیندن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جر ویلے پیدا تھے آپ مفتون ہیں ناف بریدہ ہیں آپ ختنہ شدہ ہیں ناف کٹی ہوئی ہے. حضرت خواجہ عبد المطلب حضور پاک دے ڈارا کو جر ویلے اطلاع ملیے تو حیران تھے اور فرمانے کہ یقیناً میرے بیٹے دی عزت بڑی شان ہو سی. خواجہ حضرت عبد المطلب آپ دی ولادت دی خبر پہنے ہوئے تشریف گھنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود دے اندر چاہتے نے اور حضور نال پیار کیتے شفقت فرمائینے آپ کو حرم کعبہ دے اندر گھن گھن طواف کیتے نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام محمد آپ دے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھے. لوگیں پوچھے کہ ان دا نام محمد کیوں رکھے ہوئے؟ فرمایا ان دا نام محمد این واسطے رکھے کہ محمد دا معنی تعریف والا ہے. میں چاہنا کہ ای محمد دی فرش والا بھی تعریف کریں فرش والے لوگ بھی تعریف کریں اور عرش والا رب بھی تعریف کرے. ای واسطے نا محمد رکھے. اللہ رب العزت نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت علی نبی بنا کے بھیجے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسا تھکو جہان آلے لوگیں واسطے رحمت بنا کے بھیجے. کہ ایک قوم واسطے نہیں ایک قبیلہ واسطے نہیں صرف عرب واسطے نہیں صرف عجم واسطے نہیں صرف گورے واسطے نہیں کالے واسطے نہیں بلکہ فرمایا جہان دے ساری انسانیت واسطے اسا تو وہ رحمت بنا کے بھیجے. اور آپ فرمائیں انما بعثت رحمہ میں کو محض رحمت بنا کے بھیجا گئے. کیسی رحمت کہ حضور دی آمد کے پہلے جی میں پہلے ذکر کی تھے کہ ساری دی ساری انسانیت آخری کنارے تے کھڑی ہے. ظلم و ستم جہالت دی تاریکی دے اندر مبتلا ہی بھاد وچ ڈھاون والی ہے جیکو اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرمائے اور خود پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان دے نال ذکر فرمائے. اللہ نے قرآن ذکر فرمائے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کہ تسا بھاد کنارے تے کھڑے آوے. اللہ نے اپنا نبی مبعوث فرما کے تھوکم ہمیشہ علی بھا کے بچا کے دے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بیان فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے مثلی کمثل رجل استوقد نارا میری اور تھوڑی مثال اون شخص دی طرح ہے کہ جیرا بندہ بھا بالی کھڑا ہوئے بھا اپنے ارد گرد کو روشن کرے تے کیڑے پتنگے او بھا دے قریب آندن بھا دے اندر ڈھاون واسطے لیکن وہ بھا بالا رلا انہیں کیڑے کو پتنگے کو بھا کے بچاون دی کوشش کرنے لیکن وہ کیڑے پتنگے بار بار بھا دے اندر ڈھاندن اور غالب تھی ونن بھا دے اندر ڈھائے ونن. ایویں فرمایا انا بحجزکم عن النار میں تھوڑی کمر کے تھوڑی پشت کے پکڑ کے تھوکو بھا کے بچاون دی کوشش کرنا. اور فرمینا حلم عن النار بھا کے بچو اڑے نہ ونجو میرے کو لو آؤ بھا کے بچ ونجو لیکن فتغلبونی تقحمون فیہا لیکن تسا میں کے غالب آ کے چھڑوا کے بار بار بھا دے اندر ڈھاون دی کوشش کرنے ہو. میں بھا کے بچے نا تسا بھا دے اندر ڈھاندے ہو. تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان واسطے رحمت بنا کے مبعوث فرمائے گئے.
انما بعثت رحمہ، میں رحمت بنا کے مبعوث کیتا گیا، رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اللہ دا نبی پوری انسانیت واسطے رحمت کہڑے طریقے نال ہے، کہڑے طریقے نال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے؟ ہاں این طریقے نال رحمت ہے جیڑی قوم دے اندر اور جیڑی انسانیت جیڑے معاشرے دے اندر بھائی ہک دوجے دا دشمن ہے، جیڑے معاشرے دے اندر لوگ چھوٹی چھوٹی گالی تے سالہ سال لڑائی کرنے ہیں، جی میں ذکر کیتے کہ اوس اور خزرج حضور پاک دی پیدائش کے پہلے 120 سال تک انہیں دے قبیلے دے اندر لڑائی اور جنگ جاری ہے۔ ایویں لوگ برساں سالہ سال لڑائی دے اندر مبتلا ہونے ہیں، جہالت، ظلم، عداوت، بغض، حسد، طرح طرح دی معاشرتی برائی دے اندر مبتلا ہیں۔ تو اللہ نے اپنا نبی مبعوث فرمائے، وہ نبی نے آ کے دشمن کو دوست بنا دیتے ہیں۔ جب قرآن نے ذکر فرمائے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اپنے تے اللہ دی این نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً جرے ویلے تساں ہیک دوجے دے دشمن ہوئے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تھوڑے درمیان محبت پیدا کر دیتی ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تساں اللہ دے فضل دے نال بھائی بھائی بن گئے ہو۔ اور دوجے مقام تے دوجی آیت مبارکہ دے اندر فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ نے انہیں دے دلیں دے درمیان الفت اور محبت پیدا فرما دیتی ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ دل کہنے قبضے دے اندر ان اللہ رب العزت دے قبضے دے اندر ان فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسا زمین دے سارے خزانے بھی انہیں کو تقسیم کر دے ہوا، سارے خزانے خرچ کر دے ہوا تو انہیں دے دلیں دے درمیان محبت پیدا نہ کر سکتے ہوئے، اتنے انہیں دے آپس دے اندر نفرتاں اور جنگاں چل دیا پیان۔ فرمایا ساری دولت خرچ کر دے ہوا زمین دی، انہیں دے دل ہی تسا محبت نہ پا سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ لیکن اللہ نے اپنا فضل فرمائے انہیں دے دل دے اندر آپس دی محبت پیدا فرما دیتی ہے۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنے کو دوست بنائے، بھراویں کو بھرادہ احساس دیتے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے دے اندر عورت دی عزت قائم فرمائیے، او چاہے ماں دے روپ دے اندر ہوئے، چاہے بھین دے روپ دے اندر، چاہے بیوی دے روپ دے اندر، چاہے بیٹی دے روپ دے اندر، معاشرے دے اندر کہیں عزت کہیں روپ دے اندر بھی عورت ہویا انہیں معاشرے دے اندر کوئی عزت نہ آئی ہوندی، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں دے روپ دے اندر والی عورت کو کیا عزت عطا فرمائیے، اے عزت عطا فرمائیے، فرمایا ماں دے قدمے تلے تھوڑی جنت ہے، اگر تو وہ جنت چاہیے تو اپنے والدہ دی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہو۔ اور فرمایا جیرا بیٹا بیٹی محبت عقیدت دے نال اپنے پیو ماں کو شفقت دی نگاہ نال ہک دفعہ دے گنے اللہ کو مقبول حج عمرے دا ثواب عطا فرمائے سی۔ کیا اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، جیرے معاشرے دے اندر عورت کو وراثت کے محروم کیتا وینا اور انہیں گھر دے اندر کوئی کو حق نہیں دیتا وینا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو چاہ کے انہیں قدمے سر دیتے۔ کیا بات! اور اللہ نے اللہ دے نبی سنے نے بیوی کو بھی مقام عطا فرمائے۔ کیا مقام عطا فرمائے؟ زمانہ جہلیت دے اندر بیوی دا بھی کوئی حق مقرر کہنا اور بیوی کو ایویں لٹکا کے رکھا ہوا ہونا، اتنا ظلم کیتا میں نہ نہ کو چھوڑیا میں نہ نہ کو طلاق دیتی بھی نہیں، اگر پسند نہیں تو صورت آپشن ہے سید نے دیتی طلاق دیو، لیکن انہیں تے ظلم کرن دی خاطر نہ انہیں کو چھوڑیا میں نہ اور نہ ہی انہیں کو حق دیتا میں نہ، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا آپ علیہ السلام نے مبارک سیرت انہیں کو دیتی ہے، کیا انہیں کو مبارک سنت عطا فرمائیے،
فرمایا خیرکم لیاہلی، تھوڑے جو سارے کے بہترین وہ بندہ ہے، سارے کے بہترین خیر افضل بندہ وہ ہے جہاں بندہ اپنے گھر والے دے نال بہتر سلوک کرے۔ وانا خیرکم لیاہلی، میں توساں سارے کے زیادہ اپنے گھر والے دے نال بہتر سلوک اختیار کرنا والا ہاں۔ بیوی دے اندر، بیوی دے روپ دے اندر عورت ہے، او کو اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ دا بچہ ہویا جھوٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھننا اپنے ہاتھ دے اندر اور فرماوینا عائشہ تائیں برتن وچ منہ کیرے پاسے لائے، اللہ دا نبی بھی اون پاسے اپنا منہ لاوے ہا۔ اللہ اکبر۔ گوشت دی بوٹی دیتی حضرت عائشہ نے کھا دی ہے، حضور پاک نے فرمایا میں کو دے، حضور پاک نے فرمایا عائشہ تیرا منہ کتھوں لگے، حضور پاک نے اتھے ہی منہ لائے۔ اللہ اکبر۔ ایسی جہالت، ایسی انسانیت دے اندر ظلم، اگر بیوی کہیں برتن دے اندر کھا کے نہا لوگ کھاون کو معیوب سمجھدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو یہ مقام عطا فرمائے، اگر بیٹی دے مقام تے ہوئے ہا، اگر عورت بیٹی دے روپ دے اندر ہوئے ہا، لوگ اون زمانے دے اندر او کو زندہ دفن کر دینا ہا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے تعلیم لوگیں کو آ کے دیتی ہے۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے کئی بندے کو دو بیٹیاں عطا فرمائیں، اون اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دیتی ہے، اچھی تربیت دیتی ہے، تو فرمایا او اور میں کل قیامت لیوار ایویں کٹھے ہوسوں جویں ایڈو انگلیاں اکٹھے ہیں۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جر ویلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت حضور پاک دے کولو حضور پاک دے گھر ملن واسطے آویا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کے اپنے جا کے اٹھی کے مل دینا اپنی بیٹی کو، ایسا مقام، ایسی عزت اپنی بیٹی کو، تاکہ معاشرے دے اندر لوگیں دے ذہنے دے اندر غلط تصور ختم تھی وے اور بیٹی کو اولاد کو عزت دے دیں۔ اور باپ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمائے، آپ نے فرمایا انت و مالک لی ابیک، تو بھی تیرے باپ دیں، تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے۔ اور فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، اللہ دی ناراضگی باپ دی ناراضگی دے اندر ہے، اللہ دی رضا باپ دی رضا دے اندر ہے۔ اگر باپ راضی اللہ راضی، باپ ناراض اللہ ناراض، ماں ناراض اللہ ناراض، ماں راضی اللہ راضی۔ تو اللہ نے اپنی رضا اور اپنے غصے کو، اپنی خوشی اور اپنے غصے کو اپنے والدین دی رضا اور خوشی دے اندر مضمر رکھے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کو حق عطا فرمائے، یتیم کو جو معاشرے دے اندر کوئی حق نہ دیتا وے نہ، ان کو بے یار و مددگار بے آسرا چھوڑ دیتا وے نہ، دردی ٹھوکرا کھانا ہا، لیکن اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنا بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ فرمایا جیرا بندہ یتیم دی تربیت کرے سی، یتیم دی پرورش کرے سی، یتیم دا خیال رکھے سی، فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، فرمایا میں اور یتیم دی کفالت کرنا والا ایویں جنت جو سوں جویں دو انگلیاں اکٹھے یہ فرمایا جنت جو سوں۔ اور فرمایا قرآن مجید دے اندر وَآتُوا الْيَتَامَى